سوابی جلسے میں جو پیغام دیا گیا ہے کیا فیصلہ ہے؟ اس میں فیصلہ کیا ہے آپ کی پارٹی کا، کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ سوابی میں عوام کا جمع غفیر تھا، وہاں پر تحریک انصاف کی ساری قیادت موجود تھی۔ انہوں نے خان صاحب کا پیغام عوام تک پہنچایا، اور میرے خیال میں اس کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ایک تو عوام کو اکٹھا کیا جائے، نہ صرف ان کو ایک پوسٹرز یا سوشل میڈیا کے تھرو یا بیانات کے ذریعے یہ پیغام دیا جائے، ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک جلسے میں یہ پیغام دیا جائے کہ ہم اب ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہیں، خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور آخری دم تک کھڑے رہیں گے کہ جب تک ہم خان صاحب کی رہائی کو یقینی نہیں بنا لیتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو لیڈ کر رہے تھے اس جلسے کو اور اس جرگے کو، جیسے انہوں نے کہا، انہوں نے یہ بیان کیا کہ اگلا لاہے عمل جو ہے وہ خان صاحب دیں گے اور وہ فائنل کال دیں گے، اور اس فائنل کال پر پورا پاکستان نکلے گا۔ بارسٹر گوہر صاحب نے بھی، جو چیئرمین ہے جماعت کے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ پاکستان کے طول و عرض سے عوام نکلے گی، اور وہ اپنے محاذ پر قائم رہیں گے کہ جب تک ہم عمران خان کی رہائی کو یقینی نہیں بنا لیتے۔ آپ نے اس جلسے میں دیگر جو ہمارے رہنما ہیں ان سے یہ بھی سنا ہوگا کہ کس فسطائیت کا پچھلے 2 سال سے ہماری جماعت، اس کے ورکرز، اس کے لیڈران سامنا کر رہے ہیں، مگر ابھی بھی وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ اور اس کے نظریے کے ساتھ۔ اچھا مہربان صاحب، شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ ان کی جانب سے جو اب احتجاج ہے یہ اب کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ آئین کے لیے ہے، یہ جمہوریت کے لیے ہے، تو کیا اب آپ کا احتجاج اسٹیبلشمنٹ کی بجائے حکومت کے اگینسٹ ہوگا؟ جی دیکھیے، ہمارا کبھی بھی جو جلسہ ہے وہ کسی ادارے کے خلاف نہیں، پاکستان کے خلاف نہیں رہا، وہ تو پاکستان میں جمہوریت مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ رہا ہے، ہمیشہ انصاف کے لیے رہا ہے، آزاد عدلیہ کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، اور آج بھی ہم اسی موقف پر قائم ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو، پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو اور قانون کی حکمرانی ہو، اور جب یہ سب ہوگا تو جو ہمارے بے گناہ لیڈران، ورکرز قید میں ہیں وہ رہا ہوں گے، خاص طور پہ عمران خان صاحب۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے خلاف جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں، جب بھی اس میں انصاف ہوتا ہے یا سنوائی ہوتی ہے وہ اس میں بری ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سائفر کیس میں وہ بری ہوئے، تو شاہ خانہ کیس میں جب وہ کیس ختم ہوتا ہے تو اسی نوعیت کا ایک اور بنا لیا جاتا ہے، کیونکہ ان کیسز میں اصل میں کوئی دم نہیں۔ عدت کا گھنونا کیس تھا، اس کو ہم نے دم توڑتے دیکھا۔ 9 مئی کے لاتعداد جھوٹی ایف آئی آرز ہیں، وہ جب سنوائی ہوتی ہے ان کی تو ان میں بیل ملتی ہے۔ کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ کوئی شواہد موجود نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کوئی شک نہیں مہربانو صاحبہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، مگر اب جو فائنل کال دینے جا رہے ہیں یہ کال پہلے والی کال سے مختلف کیسی ہوگی؟ کیا کیا جائے گا اس بار؟ کیا نیا کیا جا رہا ہے؟ Not at all sir، ہمارا موقف ہمیشہ سے قطع کلامی، معاف سر، الفاظ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے منہ میں، مگر ہمارا موقف ہمیشہ سے اصولی رہا ہے، ہمیشہ سے یہی رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے ضرور اڈیالہ میں بیانات دیے ہیں، انہوں نے تو نام بھی لیا نا بانی چیئرمین نے، کیا جا رہا ہے جیل کے اندر، اور اس کے اندر انہوں نے کچھ لوگوں کو اس کا قصوروار ٹھہرایا ہے، مگر ہماری جو جد و جہد ہے جمہوریت کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے، وہ تو پہلے دن سے رہی ہے۔ ہم جب الیکشنز میں 8 فروری کو گئے تو ہم اسی انصاف کے لیے گئے، ہم اسی جمہوریت کے لیے گئے، ہم اسی آئین کے لیے گئے، اور اسی موقف پر پاکستان کی عوام نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ آج ہم پچھلے کچھ روز امریکہ میں ہونے والے الیکشن کی بات کر رہے تھے اور سراہ رہے تھے وہاں پر جمہوریت کو، اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر جو عوام کی رائے ہے وہ وہاں پر جیتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر بھی جو ان کی اسٹیبلشمنٹ تھی، جو انٹیلیجنسیا تھی، جو لیگیسی میڈیا تھا، وہ سب ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تھے، اور سب کو لگ رہا تھا کہ وہ نہیں جیتیں گے، مگر جب وہ جیتے لوگوں نے عوام کی رائے تسلیم کی، اور جو دوسری جماعت ہے انہوں نے بھی اپنی شکست تسلیم کی۔ بدقسمتی سے پاکستان میں کیا ہوا کہ عوام نے بہت ہی زور و شور سے، بہت اونچی آواز میں اپنی رائے دی، اس رائے کو ٹھکرایا گیا، اور اس کے بعد اس عوام کو
چپ کرانے کے لیے، ان کے آواز بند کرنے کے لیے ان کے گھروں کی چار دیواری پامال کی گئی، ان کے گھروں کو توڑا گیا، گرفتاریاں ہوئی، اغوا ہوئے لوگوں پر تشدد کیا گیا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بنیادی انسانی حقوق جو ہے ان کا تحفظ ہو، ایک آزاد عدلیہ ہو اور جمہوریت ہو، اب جو چیزیں پاکستان کو آگے لے کر جا سکتی ہیں تو ہم سب کو نکلنا ہوگا، اور ہمارا موقف پہلے دن سے یہی رہا ہے۔ تو یہ بتائیے گا کال میں اب کیا نیا ہوگا؟ پہلے آپ سب کچھ کر چکے، آپ احتجاج بھی کر چکے، دھرنے ریلیاں سب کر چکے، 9 مئی بھی ہوا، اب جو کال آپ دے رہے ہیں اس میں نیا کیا ہو؟ دیکھیے، ہماری جدوجہد تو اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا، ہماری تو جدوجہد جاری ہے۔ ہمیں کچھ امید تھی کہ عدالتوں سے عدالت کھڑی ہو جائے گی، ابھی بھی کہیں میرے دل میں تو امید ہے کہ عدالت کھڑی ہوگی، مگر ہمیں ضرور یہ ڈر ہے کہ جس طرح رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم کی گئی اور جس نوعیت کی ترامیم کی گئی، جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان پر حکومت حاوی ہو گئی اور اپنے من پسند ججز انہوں نے اب وہ اور مزید لانا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، بینچ فکسنگ کرنے کے لیے، کورٹ فکسنگ کرنے کے لیے، تو ہمیں یہ ضرور ڈر ہے کہ ہماری عدالتیں بھی انصاف کے لیے کھڑی ہونے نہ پائیں گی۔ اس لیے اب انصاف اگر ملے گا تو وہ سڑکوں پر ملے گا۔ پہلے ہم ضرور نکلتے تھے، احتجاج بھی کرتے تھے، مگر ہماری امیدیں صرف اور صرف قانون سے تھیں، صرف اور صرف آئین سے تھیں، صرف اور صرف عدلیہ سے تھیں، مگر اب جس نہج پر پاکستان کو دھکیلا جا رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ انصاف صرف اور صرف سڑکوں پر ملے گا۔ اچھا مہربانہ صاحب، خبریں ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آج کے جلسے میں امریکی پرچم لہرایا گیا۔ اچھا، یہ بات بیرسٹر صاحب نے گزشتہ روز کہی تھی کہ جناب ہم ٹرمپ سے امید ہے، زلفی بخاری نے ٹویٹ کیا، لطیف کھوسہ صاحب، یہ اسٹریٹجی کیا ہے یا یہ تبدیلی کیسی ہے؟ اس تبدیلی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے تو کوئی پرچم لہراتے ہوئے نہیں دیکھا، اگر کوئی شخص اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں لے کر گیا ہو تو انہیں ہم روک نہیں سکتے۔ شاید وہ اس لیے لے کے گئے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جمہوریت کس طرح پلپی ہے، وہاں پر جمہوریت کا کس طرح راج ہے، اور وہ اس کو شاید اس کا جشن منا رہے تھے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کوئی کیوں لے کر جائے، ہم پاکستانی ہیں، یہاں پر صرف پاکستان کا جھنڈا ہونا چاہیے اور تحریک انصاف کا جھنڈا ہونا چاہیے ہے۔ جہاں تک لوگوں کے بیانات ہیں، دیکھیے ہماری پارٹی کی اور ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب کی یہ پالیسی ہے کہ ہماری امیدیں اور انصاف کے تقاضے اپنے اداروں اور اپنی عوام سے وابستہ ہیں۔ جی، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب پچھلی دفعہ صدر تھے، ان کی خان صاحب کے ساتھ ایک اچھی ریپو تھی، ایک اچھی ریلیشن شپ تھی، انہوں نے مل کر بہت اہم کام کیے، دوحہ اکارڈز میں خان صاحب نے ایک بڑا کردار ادا کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ وہ صدر ہیں جو یقین رکھتے ہیں امن و امان میں، وہ جنگجو نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ اور جنگوں میں ملوث ہو، تو اس سے ہمیں امید ضرور ملتی ہے، مگر ہمارا یہ بالکل نہ موقف ہے نہ چاہت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئیں اور ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہم مداخلت کے خلاف ہیں۔ ہاں، ہمیں یہ امید ضرور ملتی ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی اس نے ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی، ایک سائفر آیا جس میں پاکستان کو دھمکی دی گئی، امریکہ اس شاید رجیم چینج کا حصہ تھا، اور یہ تو آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے سائفر کیس کی ساری جو آپ نے سنا، کھلی عدالت میں سنا کہ اس میں کیا لکھا تھا، کیا کہا گیا، تو اس سے تو ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے، یہ تو حقیقت ہے۔ مگر ہمیں امید ہے کہ یہ نئی ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ اس طرح کی مداخلت میں یقین نہیں رکھتی، یہ جمہوریت میں یقین رکھتی ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق میں یقین رکھتی ہے، اور یہ ان دو چیزوں کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، مہربانو صاحبہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔